بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ۔ یہاں پر ایک نوجوان نے سوال کیا ہے کہ مولوی صاحب ہمیں بیوی کے ساتھ ہم بستری کا شرعی طریقہ بتا دے۔ مولوی صاحب 10 دن بعد میری شادی ہے، تو شادی کی پہلی رات کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ برائے مہربانی ضرور ہمارے رہنمائی کرے۔ تو یہاں پر میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے، کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین علماء اہل سنت سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ مسئلہ پوچھنے میں تو شرم آتی ہے، مگر وہی غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب دلہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنے سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں۔ تو مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کی حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسی غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ اور یہ بات احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 پر موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324 پر موجود ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے توڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ چند اہم مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، خاص جماع ہم بستری مباشرت کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کا اندھا ہونے کا امکان ہے۔ مسئلہ نمبر 3، یوں ہی بالکل برہنہ ننگی بھی ہم بستری مباشرت صحبت نہ کرے، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اہم بات، کمرے میں زیرو پاور کی بلب کا اہتمام ضرور کرے، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لے تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگا ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے مگر جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 4، ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، اور یہ دعا پڑھے: اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ مسئلہ، مگر یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کرے۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ اور یہ بات تفسیر نعیمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 410 پر موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 5، عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ مرد کے لیے بہت ضروری ہے جب ان کی انزال کا وقت نزدیک ہو گیا تو عورت کو ضرور بتانا کہ اب انزال نزدیک ہے، اس لیے کہ وہ بھی بھرپور لذت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ بھی پرسکون طریقے سے فارغ ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت کی نگاہ سے بہت ضروری ہے، جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ بہت دیر تک عورت کے سینے کے اوپر اسی حالت پر لیٹنا بہت ضروری ہے۔ اور جلدی اٹھنا بہت نقصان دہ ہے، دیر ٹھہرے پھر الگ ہو جائے، اور ہم بستری جتنا زیادہ کرے اتنا ہی مفید ہے۔ جتنا مرتبہ کر سکتے ہیں، دن ہو یا رات ہو، کوئی ممانعت نہیں ہے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ مسئلہ نمبر 6، جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 7، جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہو، کیونکہ بیوی سے بھی نماز روزہ اور اعتکاف حیض نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 8، مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، مگر ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ اور یہ بات در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 پر موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 9، مرد عورت کو ایک دوسرے کا ستر شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے،
مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ رد المختار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 پر یہ بات موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 10، ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ آج کل کے جدید دور میں ٹشو کا استعمال نہایت آسان و مفید ہے، گھر میں ایک پیکٹ ٹشو کا ضرور رکھے۔ مسئلہ نمبر 11، ہم بستری سے احتلال انزلال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے، تب بھی سطر شرمگاہ لازمی دھو لے، کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ اور یہ بات قبط القبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279 پر موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 12، جماع کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دے کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہے، اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر اولاد کی حصول کا ارادہ نہیں تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے، اور یہ بات مجربات یوسف صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 13، جماع مباشرت ہم بستری کی کچھ دیر بعد مثلاً کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لے، اس میں صحت و تندرستی بھی ہے، اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی، اور یہ بات اچھی مائع صفحہ نمبر 22 پر موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 14، جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 15، طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ جمع کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے، مگر جدید تحقیق میں زیادہ ہم بستری بہت مفید ہے دونوں کے لیے، اور یہ بات بھی مجربات یوسف صفحہ نمبر 41 پر موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 16، عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے تب تو کافر ہو جائے گا، یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے، اور یہ بات بہار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 پر موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 17، قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں، اور یہ بات مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464 پر موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 18، عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ عورت کی دلی خواہش ہم بستری کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اگر شوہر بیوی سے دور رہ جائے اور بیوی سے کوئی گناہ ہو جائے تو شوہر کے لیے بہت بڑی گناہ ہوگا۔ بیوی کا ہم بستری کا مطالبہ خواہش پورا کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور یہ بات تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 97 پر موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 19، جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے، جب بیوی کے ساتھ اس نیت پر ہم بستری کرتے ہیں کہ میں اور وہ گناہوں سے محفوظ رہے تو یہ صدقہ ہے اور بہت بڑی ثواب ہے، اور جب شوہر فارغ ہو بھی اپنا عازم مخصوص عورت کی شرمگاہ فرج سے جلدی نہ نکالے، اور ہم بستری سے پہلے بیوی کو ہاتھ لگائے، چومے، پیار کرے، اس سے محبت بڑھ جاتی ہے اور جماع پر اور بھی زیادہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے، اور فارغ ہونے سے پہلے بیوی کو خبر دینا ضروری اور لازمی ہے۔